وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرا نام محمد شہاب الدین پوپلزئی ہے اور پوپلزئی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ میری پیدائش یہیں پشاور شہر میں ہوئی تھی اور دینی علوم جو ہیں تو وہ پشاور کی مشہور دینی درسگاہ جامع علوم اسلامیہ سرحدیہ جو دارالعلوم سعد کے نام سے موسوم ہے، آسیہ گیٹ کے باہر، وہاں ابتدا سے تکمیل تک میں نے وہاں پڑھا، پھر کچھ عرصہ وہاں پڑھایا، دارالفتاح میں کام کرنے کی خدمت کرنے کی بھی توفیق حاصل ہوئی، اور پشاور یونیورسٹی سے میں نے پرائیویٹ اسلامیات بھی کیا۔ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، اللہ اپنے دین کی خدمت لے رہا ہے، تو اللہ سے امید یہ ہے کہ وہ ہم سے ایسی خدمت لے لے کہ وہ اس سے راضی ہو جائے ہم سے۔ مفتی صاحب، جس مسجد میں ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، مسجد قاسم علی خان، اس کی تاریخ کے حوالے سے اگر بتائیے کتنی پرانی یہ مسجد ہے، کتنی پرانی یہ تاریخ رکھتی ہے؟ تقریباً 4 صدی پرانی یہ مسجد ہے، اور قاسم علی خان جو تھے وہ یہاں مغلوں کے دور میں اس اقلیم کے جو ہیں تو گورنر تھے، والی تھے، اور دیگر جو یہاں والی گزرے ہیں محبت خان اور گنج علی خان، دلاور خان، تو روایت تو مشہور ہے کہ بھائی تھے آپس میں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو قاسم علی خان کی ایک ان سب حضرات میں خصوصیت یہ تھی کہ یہ ایک صحافی اور وقائع نویس تھے، اور اس ایریا کی ساری رپورٹس جو ہیں تو وہ انہی کے ہاتھ سے گزر کے جو ہے تو وہ دلی تک جایا کرتی تھی۔ تو ان کا مزار بھی یہیں ہے، قاسم علی خان مسجد میں ہی ہے، اور ہمارا خاندان یہاں پہ 1825 سے جو ہے تو اس مسجد میں جو ہے تو خدمت کے حوالے سے جو ہے تو وہ ہے، اور یہ ہماری تقریباً 6ٹھی پشت ہے یہاں پہ۔ اچھا، مطلب آپ کے والد صاحب، آپ کے دادا؟ جی جی، یہ 6ٹھی پشت ہے، اور رویت ہلال کا مسئلہ بھی جو ہے تو وہ بھی 1825 ہی سے یہاں پہ ہمارے خاندان میں جو ہے تو وہ جاری ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی خاص کمیٹی ہو اور اس کے لیے کوئی ایک سربراہ ہو اور اس کی باقی کابینہ ہو، بس ابتدا سے فطری اصول کے مطابق جو ہے تو یہاں پہ شہر اور مضافات کے جو بڑے بڑے علماء ہیں تو شب التماس میں جمع ہوتے ہیں، تو ایک معروف جگہ ہے، تو جو لوگ چاند دیکھ لیتے ہیں وہ یہاں کے اپنی شہادت دیتے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے تو ہم اپنی عوام کو عرصہ دراز سے جو ہے تو پہلے بھی ایسے تھا، اب بھی ایسے ہے کہ ہر مہینے جو ہے تو شب التماس کے متعلق پہلے سے اطلاع دے دی جاتی ہے کہ شب التماس ہوگی اور آپ چاند دیکھنے کی سنت کا اہتمام کریں۔ تو پھر رمضان اور شوال میں جو ہے تو خصوصی طور پہ ہوتا ہے اس کا اہتمام، تو جہاں بھی چاند دیکھا جاتا ہے پھر وہ یہاں رجوع کرتے ہیں۔ مطلب ایسا نہیں ہے مفتی صاحب کہ صرف رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے یا شوال کا چاند دیکھنے کے لیے ادھر یہ کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، ہر مہینے ہوتا ہے؟ جی، سال کے 12 مہینے جو ہے تو اجلاس ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی تشہیر نہیں کی جاتی، یہ ہے صرف۔ اور یہ بھی ایک تاثر ہے کہ جی مسجد قاسم علی خان کی رویت ہلال کمیٹی اور مفتی محمد شہاب الدین پوپلزئی لازم و ملزوم ہے۔ اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اگر آپ موجود نہیں ہیں، اگر آپ ملک میں نہیں ہیں، تو اجلاس اپنی جگہ پہ ہوتا ہے؟ جی جی، الحمدللہ ہوتا ہے، اگر میں ہوں یا نہ ہوں۔ اگر انسان ہے کبھی حج کے لیے چلا جاتا ہے، کبھی عمرے کی توفیق اللہ دے دیتا ہے، تو غیر موجودگی میں بھی کام اس طرح چلتا ہے، اور اگر کبھی ادارے یہ چاہیں کہ میں نہ ہوں اور مجھے کسی اور ملک بھیج دیں تو تب بھی اجلاس ہوتا ہے۔ اچھا، ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ کو غیر ملک بھیجا گیا ہو یا عمرے کے لیے بھیجا گیا ہو؟ نہیں، عمرے کے لیے تو اگر مجھے بھیجتے بھی تو میں نہ جاتا، کیونکہ دیگر حضرات بھی جو سرکاری پیسے پہ عمرہ کرتے ہیں تو ان کے متعلق ہماری رائے ایسی نہیں ہے۔ ٹھیک، ایک مرتبہ تو ایسا ہوا تھا؟ ہاں، ایک مرتبہ انہوں نے بھیجا تھا مجھے باہر کے ملک سے، کہ ہو سکتا ہے یہ نہ ہو تو اجلاس نہ ہو، ایسا نہیں تھا۔ اجلاس ہوا تھا؟ اجلاس ہوا تھا، فیصلہ ہوا تھا۔ اور عید بھی ایک ہی دن ہوئی تھی ملک بھر میں؟ عید ہوئی تھی جی، عید بھی ہوئی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارا مقصود جو ہے وہ یہ ہے، اور ہمارا موقف بھی یہی ہے، اور ہر دور میں ہم نے حکومت کے سامنے اور جس نے بھی رجوع کیا ان کے سامنے رکھا ہے
کہ رمضان اور عیدین جو ہیں تو یہ عبادت کے ایام ہیں، اور عبادات کی جس طرح تعلیم ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اسی طرح ان ایام کی تعین کی تعلیم بھی دی ہے۔ تو ہمارا موقف یہ ہے کہ عبادات کے ایام کی تعین بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مبارک کے موافق ہونی چاہیے۔ تو اس میں جو ہے تو مدار جو ہے تو وہ رویت و شہادت پہ شریعت نے رکھا ہے۔ رمضان کے لیے، عیدین کے لیے جو ہے ان کی تعین کے لیے مدار شریعت نے رویت و شہادت پہ رکھا ہے۔ تو رویت و شہادت کے مطابق ہو اور شریعت مطہرہ کی پاسداری ہو تو پھر اختلاف نہیں آتا۔ اختلاف وہیں پیدا ہوتا ہے کہ جہاں خلاف سنت عمل کیا جائے۔ تو اگر سنت عمل کو رائج کیا جائے اور اس کی ترویج کی جائے تو پھر یہ اختلاف جو ہے تو ختم ہو سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ بڑا ایک تنقید بھی کی جاتی ہے کہ جی مفتی صاحب نہیں چاہتے کہ جی ملک میں ایک ہی دن عید ہو۔ مفتی صاحب نے کبھی وہ جو ایک 2-2 فٹ کی لمبی دوربینیں ہوتی ہیں اس میں نہیں دیکھا کہ چاند ہے یا نہیں ہے۔ تو آپ کا یہ طریقہ کار جو ہے یہ کیا ہے؟ ہمارے ناظرین کو ذرا اگر بتائیے گا۔ دیکھیں، اصل میں بات یہ ہے کہ کہنے والے تو بہت کچھ کہتے ہیں نا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو اختلاف ہم نہیں کرتے۔ اگر شب التماس یعنی جس رات کو چاند کو دیکھنا ہوتا ہے اس کو شب التماس کہتے ہیں، اگر شب التماس ہماری اور سرکار کی ایک ہو اور ہمیں چاند نظر نہ آئے، ہمارے پاس گواہ نہ ہو، یعنی مطلب یہاں برآلود ہو، ہمارے پاس گواہ نہ ہو، ان کو نظر آ جائے اور وہ اعلان کر دے تو ہم اختلاف نہیں کرتے۔ آپ مانتے ہیں؟ ہم اختلاف نہیں کرتے۔ اب شب التماس بھی ایک ہو، ہمیں بھی نظر نہ آئے، انہیں بھی نظر نہ آئے، وہ شریعت کے دوسرے حکم پہ عمل کر کے 30 دن کا حکم کر دیں، ہم اختلاف نہیں کرتے۔ اختلاف وہاں ہوتا ہے کہ جب ان کی اور ہماری شب التماس ایک ہو، ہمارے پاس گواہ موجود ہوں، ہم نے ان کو اطلاع بھی دی ہو، اور اس کے باوجود وہ یہ اعلان کر دیں کہ ملک کے کسی حصے میں چاند نظر نہیں آیا، تو یہاں سے اختلاف ہوتا ہے۔ تو آپ بتائیے اختلاف کس نے کیا، ہم نے کیا یا انہوں نے کیا؟ اور مفتی صاحب یہ جو گواہ کو پرکھنے کا معیار ہے وہ کیا ہے؟ یعنی اگر میں نے دعویٰ کیا ہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو آپ میرا دعویٰ کس طرح درست تسلیم دیکھیں، بات یہ ہے کہ گواہ کو پرکھنے کے لیے اور گواہ کے لیے جو قواعد و ضوابط ہیں اور گواہ کے لیے جو معیار ہے وہ ایک ہی ہے۔ یعنی ہماری شریعت کو خانہ ساز شریعت نہیں ہے، وہی ایک ہی ہے۔ گواہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، عادل ہو، تو یہ شریعت کے اصول ہیں، یہ قواعد و ضوابط سب کے لیے ہے۔ ہم البتہ ایک تھوڑا سا اہتمام مزید کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں اس سے بھی گواہ کی شہادت کا تزکیہ ہوتا ہے اس انداز سے کہ ہم شب التماس میں جو ہے تو وہ ساتھ میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو شخص بھی گواہ دیکھے، چاند دیکھے، تو وہ اپنی شہادت دینے کے لیے جب آئے تو اپنے علاقے کے عالم دین کو ساتھ لے کے آئے، امام مسجد کو یا خطیب کو۔ اب ظاہری بات ہے کہ امام مسجد یا خطیب اس شخص کے ساتھ آئے گا جس کا مسجد کے ساتھ تعلق ہوگا، یعنی مسجد کے ساتھ تعلق ہونا اس کی دینداری کی علامت ہے، مسجد کے ساتھ تعلق ہونا اس کی اس چیز کی علامت ہے کہ یہ شخص جو ہے تو غیر عادل نہیں ہے۔ اور پھر جب وہ امام اس کے حق میں یہ کہے کہ ہاں یہ میرا مقتدی ہے اور اس کی گواہی پہ مجھے یقین ہے، تو ہم اس سے گواہی لے لیتے ہیں، وہ بھی اس وقت جب اس کی گواہی جو ہے تو وہ شریعت کے ضابطے پہ پوری اترتی، پھر علماء لے لیتے ہیں۔ تو اس سے آپ حلف بھی لیتے ہیں کہ آپ تو حلف تو وہ گواہ سے لیا جاتا ہے، خاص کر اس کے عید کی شوال کی چاند کے لیے جو ہے حلف تو اس سے لیا جاتا ہے، اس حلف کے لیے اپنے الفاظ ہیں، اشہدو کے لفظ کے ساتھ اس سے حلف لیا جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، میں کئی مرتبہ یہاں پہ آیا ہوں تو یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ جی چاند کو آپ نے ایسے دیکھا ہے کہ ایسے دیکھا ہے، یہ بھی پوچھا جاتا ہے؟ دیکھیں، چاند کی اب گواہ کو جب دیکھا جاتا ہے نا جی، تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اس نے چاند کس طرح دیکھا، یعنی چاند کی شکل کیسی تھی۔
تو پھر وہ اشارے سے بتا دیتا ہے کہ ایسی تھی. ٹھیک. اور ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی نے غلط دعویٰ کیا ہو، جھوٹ بولا ہو، یہاں پہ آیا ہو؟ دیکھیں ایسی بات یہ ہے کہ آج تلک تو ایسا نہیں ہوا. آج تلک تو ایسا نہیں ہوا کہ کوئی جھوٹی گواہی دینے کے لیے آیا ہو اور ہم نے اس کی گواہی لی ہو. ٹھیک ہے نا جی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ گواہ جو بھی آتا ہے شہادت ہم سب سے لیتے ہیں، لیکن جو شاہد جس کی شہادت، جس گواہ کی شہادت معیار پہ پوری نہیں اترتی، ہم اس فہرست میں اس کے نام کے ساتھ نشان لگا دیتے. اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ تمہاری گواہی قبول نہیں کی گئی، اس لیے کہ امت میں یہ شوق برقرار رہے، امت کی حوصلہ شکنی نہ ہو، اس سنت کے احیاء کے لیے وہ لگے رہیں، چاند دیکھنے کی کوشش کریں اور اس کی مجلس میں صبح کی بھی نہ ہو. ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہم جس کی گواہی جو ہے تو معیار بھی پوری نہ اترتی ہو، اس کا نام بھی لکھ لیتے ہیں، ولدیت بھی لکھ لیتے ہیں، اس سے گواہی بھی لے لیتے ہیں، اس کا سائن بھی کرا لیتے ہیں، لیکن اس کی نام کے ساتھ جو ہے نشان لگا دیتے ہیں. پھر وہ گواہوں کی تعداد میں اس کو شمار نہیں کیا جاتا. اچھا. اور صرف پشاور سے شہادتیں لیتے ہیں یا باقی بنو مردان ثوابی؟ ہمارا تو سلسلہ کار طریقہ کار یہ ہے کہ ہم شہادت کی بنیاد پہ فیصلہ کرتے ہیں. تو شہادت تو وہی ہوتی ہے کہ جو مجلس میں شاہد حاضر ہو. اب اس کے علاوہ دیگر 13 اضلاع میں ہم باقاعدگی سے اہتمام کرتے ہیں، وہاں ساتھی مساجد میں، مدارس میں بیٹھتے ہیں اور وہ علماء ہمارے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں، اور پھر ان کے پاس اگر گواہ آتے ہیں تو وہ ان سے گواہی لیتے ہیں، جو شریعت کے معیار پہ پورے اترتے ہیں ان کی گواہی کو وہ قبول کرتے ہیں. تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس بھی یہاں گواہ موجود ہیں، چارسدہ میں، مردان میں، ثوابی میں، ٹل میں، ہنگو میں، کھرک میں، بنو میں، تو اس سے ایک تائید جو ہے تو وہ حاصل ہوتی ہے. صرف اب تک 2 بار ایسا ہوا ہے کہ ہم نے شریعت کے ضابطے جو ہیں تو وہ حکم لگانے کے لیے 3 ہیں. پہلا جو ہے تو وہ رؤیت الشہادت ہے کہ چاند کو اپنی آنکھ سے دیکھنے والا آ کے تو جو ہے تو وہ گواہی دے. تو دوسرا جو ہے تو وہ شہادت علی الشہادت ہے. وہ ایسا ہے کہ شاہد نے شہادت تو دی کسی مجلس میں، لیکن وہ خود اب شہادت دینے کے لیے نہیں آ سکتا، تو اس کی ایک شہادت کے اوپر 2 گواہ جو ہیں بنائی جائیں اور پھر وہ آ کے مجلس میں گواہی دے کہ ہاں فلاں ولد فلاں نے جو ہے تو آج چاند دیکھا، اس نے ہمارے سامنے گواہی دی. تو ایک یہ سلسلہ ہے. اور تیسرا ضابطہ جو ہے تو وہ ہے شہادت علی القضاء کا، کہ قاضی جو ہے تو فیصلہ دے دے، یا جہاں کا فیصلہ ہو گیا وہاں کے فیصلے کی جو ہے تو شہادت جو ہے تو وہ شریعت کے ضابطے کے مطابق جو ہے تحریر طور پہ پہنچ جائے. تو ہمارے ہاں جو ہے تو اختلاف اگر دیکھا جائے تو شریعت کے وہ قانون کے موافق پورا عمل نہیں کیا جاتا. اس سے پہلے بھی انتظامیہ کے ساتھ، صوبائی گورنمنٹوں کے ساتھ، وفاقی حکومت کے ساتھ، سینٹ تک جو ہے تو جتنی بھی ہماری میٹنگز ہوئی ان کے سامنے ہم نے موقف رکھا کہ یہ چیز جو ہے تو یہ فیصلہ شریعت کی ضابطے کے موافق ہونا چاہیے. اب پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا اور آج تک ایسا نہیں ہوا کہ گواہ جو ہے وہ مرکزی کمیٹی کے اجلاس میں شریک ہوا ہو اور اس نے گواہی دی ہو. اچھا، گواہ سارے ادھر آتے ہیں؟ اگر پشاور میں بھی اجلاس ہو؟ نہیں، عرض کرتا ہوں، یعنی آپ مرکزی کمیٹی کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں نا، تو آپ کو یہ ریکارڈ نہیں ملے گا کہ کمیٹی کے اجلاس میں گواہ پیش ہوا. تو وہ کہاں سے شہادتیں لیتے ہیں، کیسے لیتے ہیں؟ عرض کرتا ہوں، گواہ پیش نہیں ہوا تو پہلا ضابطہ ٹھیک نہ رہا. ٹھیک ہے جی. وہ کہتے ہیں ہم دوسرے ضابطے پہ عمل کرتے ہیں. دوسرا ضابطہ کیا ہے؟ شہادت علی الشہادت. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے تو زونل کمیٹی کے پاس شہادت آئی اور پھر ہم نے ان سے شہادت لی. ٹھیک ہے نا جی. تو اس میں بھی جو ہے جو طریقہ کار اب ہے وہ طریقہ کار بھی شریعت کے موافق نہیں ہے.
شہادت علی شہادت کا جو طریقہ کار کمیٹی کے پاس ہے وہ بھی شریعت کی موافق نہیں ہے. اس طرح موافق نہیں ہے کہ ٹیلی فونک شہادت جو ہے تو کوئی عدالت دنیا میں تسلیم نہیں کرتی. اور جتنے بھی ہمارے مکتب فکر وطن عزیز پاکستان میں ہیں ان کے سارے اگر فتح و جات آپ کسی کی بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو ٹیلی فونک شہادت کو جو ہے وہ قبول نہیں کرتے. تو اگر شہادت علی شہادت جو ہے وہ ٹیلی فون پہ لی جائے یا شہادت ٹیلی فون پہ لی جائے تو شریعت کو ضابطہ تو پورا نہیں ہوتا. تو یہ بھی سقم ہے, یہ بھی نکالنا چاہیے. اور تیسرا ضابطہ جو ہے وہ قاضی کا ہے, تو قاضی شرعی تو ہے نہیں, تو پھر وہ بھی نہ رہا. البتہ ہم یہ کرتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر اس حد تک کہ جس میں شریعت کا کوئی ضابطہ پامال نہ ہوتا ہو ہم تعاون کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سلسلہ ایک ہو جائے. اس میں یہ ہے کہ اگرچہ یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے کہ سارے ملک میں ایک دن عید ہو اور سارے ملک میں ایک دن جو ہے تو وہ رمضان ہو, لیکن اگر شریعت کے ضابطوں پہ عمل کرتے ہوئے ایک ہو جائے تو اس کو اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ٹھیک. اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ آپ مردان ثوابی ٹل ہنگو وغیرہ سے بھی شہادتیں لیتے ہیں, تو وہ ٹیلی فون کے ذریعے آپ بھی تو لیتے ہیں؟ نہیں, دیکھیں نا, آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں نے آپ کو یہ کہا کہ وہاں پہ جو ہے تو ہماری اسی طرح مختلف علماء بیٹھتے ہیں, اہتمام کرتے ہیں, یا کمیٹی آپ کہہ رہے ہیں تو چلے کمیٹی جو ہے تو اس کا اجلاس ہوتا ہے, وہ شہادتیں لیتے ہیں, وہ فیصلہ کرتے ہیں ان شہادتوں کی بنیاد پہ. ہم ان کی شہادت کو یہاں شہادت کے طور پہ نہیں لے رہے, تائید کے طور پہ لے رہے ہیں. اطلاع یا تائید کے طور پہ لے رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس یہاں گواہ ہیں, مثال کے طور پہ یہاں 10 گواہ ہیں اور وہاں 30 گزرے ہیں, 20 گزرے ہیں, دوسری جگہ پہ 10-15 گزرے ہیں, ان کو ہم تائید میں لے رہے ہیں, ان کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں کر رہے. فیصلہ جو ہے تو ہمارے ہاں جو ہوتا ہے وہ جو ہمارے پاس حاضر گواہ ہوتے ہیں ان کی بنیاد پہ ہوتا ہے. آج تک صرف 2 مرتبہ ہم نے یہ شہادت علی شہادت کے اوپر جو ہے تو وہ میری یادداشت میں ہم نے یہاں فیصلہ کیا ہے, وہ بھی جب تحریری طور پہ ہمیں شہادت علی شہادت موصول ہوئی تب. ٹھیک. اور کتنے گواہوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے اعلان کرنے کے لیے؟ دیکھیں اس میں مختلف طریقہ کار ہے اس کے لیے. مثلاً رمضان کا ہے تو اس کا علیحدہ ضابطہ ہے, رمضان کا اگر مطلع صاف ہے تب علیحدہ ضابطہ ہے, مطلع برآلود ہے تب علیحدہ ضابطہ ہے, اور عیدین کے لیے بھی جو ہے تو وہ اگر مطلع برآلود ہے تب علیحدہ ضابطہ ہے, مطلع صاف ہے تو علیحدہ ضابطہ ہے. ان ضابطوں کو پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. بنیادی اس میں عنصر یہ ہے کہ جتنے پہ وہ جو علماء بیٹھے ہوئے ہیں, جب ان کو یہ یقین حاصل ہو جائے کہ اب یہ جتنے بھی گواہ آئے ہیں یہ درست گواہی دے رہے ہیں, تو اس کی بنیاد پہ فیصلہ ہوتا ہے. ٹھیک. مفتی صاحب, ماضی میں بھی اس طرح ہوتا رہا ہے کہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی نے ایک اعلان کیا ہے اور آپ کا اعلان اس کے برعکس یعنی کوئی دوسرا ہے, تو صوبائی یہاں کی حکومت نے آپ کے اعلان کی تائید کی ہے اور یہاں پر عید منانے کا اعلان کیا ہے. جی. تو ایسا کتنی مرتبہ ہوا ہے, کب کب ہوا ہے؟ تو کئی مرتبہ ہوا ہے اس طرح. تو فلیاق کے دور میں بھی ہوا تھا, تو اس کو تو پھر اوپر سے کہا گیا کہ یہ تو آپ کے جانے کا سبب بھی بن سکتا ہے. پٹھان آدمی تھے, انہوں نے کہا کٹھے آئے ہیں, ضیاء الحق صاحب کو کہا کٹھے آئے ہیں کٹھے جائیں گے. ٹھیک ہے نا جی. اور اس کے بعد جو ہے تو NP کے دور میں جو ہے تو تب بھی ایسا ہوا تھا. اور اصل میں چیز یہ ہے کہ ہم نے اس کام کو کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں جوڑا, کسی مسلک کے ساتھ نہیں جوڑا. اس کے پیچھے کوئی سیاسی عزائم نہیں ہے, کوئی شخصیات کے پروجیکشن نہیں ہے, یا کوئی ذاتی اور یا کوئی مالی مفادات نہیں, خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کام ہے. یہاں یہ ہے کہ جو عالم آ گیا کسی کو یہ نہیں کہا جاتا آپ شامل نہ ہو. جو گواہ آ گیا اسے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ آپ دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہو, بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہو, آپ جو ہے تو وہ سلفی ہو, اہل حدیث کہلاتے ہو.
بس ہمارے لیے بات یہ ہوتی ہے کہ وہ جو شاہد آئے وہ اپنے علاقے کے عالم دین کو ساتھ لے کے آئے. ٹھیک. مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے جب چیئرمین ہوا کرتے تھے مفتی منیب الرحمان صاحب, تب یہ مسائل بہت زیادہ تھے. جی جی. تاثر بھی یہی ہے, میڈیا پہ بھی اور عام لوگوں کا بھی تاثر یہی ہے. جب سے مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب آئے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ تھوڑا سا حل ہوا ہے یا حل کی طرف جا رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ جو بھی رہا ہے یہاں پہ اس سیٹ پہ تو ہر شخص نے اپنے علم کے مطابق اور اس کی اپنے کردار کے مطابق, اپنے اخلاق کے مطابق جو ہے تو وہ عمل کیا ہے. تو ہم کسی پہ انگشت نمائی نہیں کرتے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو بھی ہے فیصلہ قرآن و سنت کے احکامات کے موافق ہونا چاہیے. ٹھیک. ہم جو ہے تو اتفاق کریں گے. اب یہ عبدالخبیر آزاد صاحب جو چیئرمین ہوئے تو یہاں پشاور تشریف لائے تھے ملاقات کے لیے, یہیں مسجد تشریف لائے تھے. تو ان کو ہم نے تحریری طور پہ یہ لکھ کے دیا تھا کہ اگر آپ کا فیصلہ جو ہے قرآن و سنت کے احکامات کے موافق ہوگا تو ہمارا اس سے اتفاق ہوگا. تو اگر قرآن و سنت کے کسی بھی حکم کو اگر پامال کیا گیا, شریعت کی کسی بھی ضابطے کو پامال کیا گیا, تو پھر جو ہے تو وہ ہم آپ سے اتفاق نہیں کر سکیں گے. بڑے شہروں میں جب مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے اجلاس ہوتے ہیں تو بڑی طویل قامت جو بلڈنگز ہوتی ہیں وہاں پہ ان کے اجلاس ہوتے ہیں. 2-2, 3-3 فٹ کی انہوں نے دوربینیں جو ہیں وہ سیٹ کی ہوتی ہیں, خود دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. میڈیا پہ بھی بڑا تشہیر ہوتی ہے. کبھی آپ کی خواہش ہوئی ہے کہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس اگر پشاور میں ہو, کسی بھی بلڈنگ میں ہو, تو بجائے اس کے کہ کسی اور بلڈنگ میں ہو وہ مسجد قاسم علی خان کے اندر ہو؟ بات یہ ہے کہ یہ پچھلی کمیٹی جو تھی ہم نے انہیں آفر کی تھی. اچھا. کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لے ہیں, شب التماس ایک ہے تو آپ ہمارے یہاں تشریف لے ہیں, خود ذرا نظارہ بھی کر لیں. تو گواہ آئیں گے, آپ ان سے شہادت بھی لیں, پرکھیں بھی, جو شریعت کے ضابطے پہ پورا ہوتا ہے قبول کریں, جو پورا نہ ہوتا ہے قبول نہ کریں. لیکن بس ہر صاحب منصب کی کچھ اپنی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں, کچھ سیکورٹی کے مسائل بھی کو بھی مد نظر رکھتے ہیں. تو بہرحال ہم کسی کی ذات سے کوئی شکوہ نہیں کرتے. اصل بات نظام کی ہے, اصل بات نظام کی. نظام درست ہو تو پھر جو ہے تو یہ اختلافات جو ہیں تو یہ جنم نہیں لیتے. تو بہرحال جس نے جو وقت گزارا تو اللہ کریم اسے اس کی نیت کے مطابق اجر دے گا. ہم سب کو حسن خاتمہ ہی چاہتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. اور یہ جو اب حضرات ہیں ان کے لیے بھی جو ہے تو جس حد تک یہ قرآن و سنت کے احکامات کی پاسداری کریں گے ہمارا تعاون انہیں حاصل ہوگا. مفتی صاحب کبھی جب آپ اجلاس اس طرح کر رہے ہوں یا ایک سلسلہ ہے, طویل سلسلہ ہے, آپ نے ظاہر ہے کہ نوجوانی کی عمر بھی گزاری, کبھی خود بھی چاند دیکھا ہے آپ نے رمضان المبارک کا یا عید کا؟ دیکھیں رمضان کا چاند میں نے دیکھا ہے, عید کا چاند بھی میں نے دیکھا ہے. لیکن اگر آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں, یعنی آپ اگر فیصلہ کرنے والے ہیں تو پھر آپ اپنی گواہی اس میں نہیں ڈال سکتے. ٹھیک ہے نا جی. جس طرح کوئی جج ایک جرم ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اور پھر عدالت میں جو ہے تو گواہ پیش نہ ہو اور وہ اپنی گواہی ڈالنا چاہے تو پھر وہ اپنی منصب سے اپنی سیٹ سے اٹھ کے گواہ کے کٹہرے میں جائے گا. ٹھیک. یہ چیز تو اس کا اپنا دیکھا ہوا وہ شہادت کے عمل سے نہیں گزرا تو پھر اس کی شہادت تو کاؤنٹ نہیں ہوگی نا, نہیں گنی جائے گی. یہ چیز ہے. مفتی صاحب دین کے احکامات کیا ہیں؟ اگر کوئی خاتون دیکھ لے چاند تو خاتون چاند دیکھ لے تو اس کی بھی گواہی قبول کی جاتی ہے. ہمارے پاس کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ خواتین نے چاند دیکھا ہے اور خواتین آئی بھی ہے مسجد. خواتین آئی بھی ہے مسجد. تو یہ 7 کمرے میں جو ہے تو خواتین کو بٹھلا کر ان سے جو ہے تو مجلس میں سے ایک عالم کو بھیجا گیا, انہوں نے ان سے گواہی لی. ایسا بھی ہوا ہے. اور ایسا بھی ہوا ہے کہ
خواتین جو ہے تو مسجد کے نیچے گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی، اپنے محرم کے ساتھ آئی تھی، ان سے وہاں بھی گواہی لی گئی ہے. ٹھیک. ایسی کوئی بات نہیں. ٹھیک. خواتین اگر آئیں تو ان کے پردے کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ ان سے گواہی لی جاتی ہے. صحیح. بلکہ ایسا بھی ہوا ہے کہ شہادت دینے کے لیے رنڈی کوتل سے گواہ آ رہے تھے، راستے میں انہوں نے ایکسیڈنٹ کیا. اچھا. تو پھر وہ لیڈی اسپتال میں جو ہے تو وہ ایڈمٹ کر دیے گئے. تو ان میں سے جو اپنے ہوش میں تھے، ان کے ہوش و حواس ٹھیک تھے، ان سے وہاں شہادت لی گئی. یہاں سے نمائندہ بھیجا گیا، انہوں نے شہادت لی ان سے. ایسی کوئی بات نہیں. اور لوگوں کو یعنی یہ جو شاہدین ہیں جو بڑا اہتمام کرتے ہیں صرف رمضان کا یا عید کا چاند دیکھنے کے حوالے سے، ظاہر ہے کہ ہمارے تو 12 اسلامی مہینے ہیں، تو ان کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ وہ بھی مطلب ہر مہینے اسی طرح کا اہتمام کیا کریں، اور اس میں کتنا ثواب ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک ہے کہ جس نے امت میں فساد کے وقت میری کسی سنت کو زندہ کیا، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، اجر ملے گا. تو اب چاند دیکھنے والی جو سنت ہے، چاند دیکھنے والا جو حکم ہے، یہ اب متروک ہو چکا ہے. لوگوں نے اس کو ترک کر دیا ہے. بہت کم لوگ یہ اہتمام کرتے ہیں. تو ہم تو ہر مہینے جو ہے تو اس کے لیے پوسٹ لگاتے ہیں کہ سنت کے احیاء کے لیے، اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جائے. تو اب جو شخص بھی سنت کے احیاء کے نتیجے سے کسی اونچی جگہ پہ کھڑا ہو کے چاند دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، کسی میدان میں نکل کے چاند دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ چاند دیکھے یا نہیں دیکھے، اجر تو اس کو مل گیا. اعمال کو دار و مدار تو نیتوں پہ. اگر متروک سنت کو زندہ کرنے کے لیے وہ نکلا تو اجر تو اس کو مل گیا. اصل بات یہ ہے کہ قوم میں اس بات کی ترغیب پھیلانی چاہیے کہ لوگ چاند دیکھنے کا اہتمام کریں. ٹھیک. جتنا چاند دیکھنے کا اہتمام ہوگا اور اس سنت کا احیاء ہوگا، اتنا زیادہ جو ہے تو ہم اختلاف سے دور ہو کے اتفاق کی طرف جائیں گے. اچھا مفتی صاحب، آپ کے ماشاءاللہ اتنے فالورز ہیں، آپ کی اتنی شہرت ہے، آپ کی بات کو تسلیم کیا جاتا ہے، آپ کے اعلان پہ عمل کیا جاتا ہے. کبھی دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ آپ کبھی الیکشن لڑیں، ایم پی اے منتخب ہوں، ایم این اے منتخب ہوں، آپ کو سینیٹر بنوایا جائے؟ نہیں، ایسی خواہش کبھی نہیں ہوئی. اچھا. ایسی خواہش کبھی نہیں ہوئی. اور کبھی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ بھی لیا کہ نہیں؟ بس یہ انتخابی سیاست میں یہ ہے کہ پھر وہ جو اس میں پڑ جائے نا، پھر اس کے پاس وقت نہیں رہتا. پھر اس کے پاس وقت نہیں رہتا. اور یہ ایک خالصتاً ہم نے اس کو انتخابی سیاسی جھمیلوں سے علیحدہ رکھا ہوا ہے اس چیز کو کہ کسی بھی مکتب فکر کا بندہ، کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھنے والا، ہمارا مسلمان بھائی، ہمارا کلمہ گو بھائی جو ہے، اس کو ایک اطمینان ہو، اس کو ایک اطمینان ہو کہ میری گواہی یہاں سنی جاتی ہے اور شریعت کے موافق یہاں فیصلہ کیا جاتا ہے، اور اس کا رجحان جو ہے تو وہ کسی اور طرف نہیں، خالصتاً اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہے اور ان کے احکامات کے موافق ہے. تو اس سلسلے کو ہم نے بچانے کے لیے اس طرف اب کبھی نہیں آئے. ٹھیک. اور ایک تحریک سے تو آپ وابستہ ہیں، تحریک تحفظ ختم نبوت. جی، تو وہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت بھی بنیادی طور پہ جو ہے تو وہ انتخابی سیاست سے جو ہے تو ہٹ کر ہے، اور سارا سال الحمدللہ اس کا جو ہے تو وہ دنیا کے 5 بر اعظموں میں جو ہے تو وہ کام ہو رہا ہے. تو جہاں بھی کام ہوتا ہے، جس ملک میں کام ہوتا ہے، اس ملک کے قانون اور ضابطے کے موافق ہوتا ہے، اور ہر جگہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے پرچم کو بلند کرنے والی بات ہے، امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑنے والی بات ہے، امت کا رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط کرنے والی بات ہے، اور لوگوں کو یہ آگاہی دینی ہے کہ اللہ کا کتنا کرم ہے اور کتنا احسان ہے ہم پہ کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بننے کے لیے چنا. اور یہ اس کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم پہ یہ احسان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نبی آخر الزمان بنایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے اور اس سے محبت جو ہے تو وہ ٹپکتی ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ ساری امتوں میں سے تم میرے حصے میں آئی. تو یعنی ہم کس کے ہوئے؟ آقا کے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر ارشاد فرماتے ہیں اور سارے انبیاء اور رسول میں سے میں تمہارے حصے میں آیا. تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کن کے ہوئے؟
ہمارے ہوئے تو ہمارے لیے اس سے بڑا اور کیا اعزاز کسی مسلمان کے لیے کہ وہ آقا کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور آقا اس کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو بس جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک سے ہم لوگ متعارف ہوں گے اور عوام کو متعارف کریں گے اور ان کے کام مبارک سے متعارف ہوں گے اور متعارف کریں گے اور ان کے مقام مبارک سے متعارف ہوں گے اور ان سے لوگوں کو متعارف کریں گے تو پھر یہ امت جو ہے تو اس کا رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط ہوگا اور یہ امت جو ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنا اس کے لیے آسان ہوگا. ابھی یہ کل کا جو واقعہ ہوا ہے تو یہ ہمارے مسلمان بھائی جو تھے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مبارک سے واقف نہیں تھے. اگر مقام مبارک سے واقف ہوتے تو یہ غلطی نہ کرتے جو انہوں نے کی ہے. تو یہ تو بس ایک دعوتی سلسلہ ہے لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے جوڑنے کا. آپ اخبارات یا ٹی وی دیکھتے ہیں؟ ٹائم نہیں ملتا جی. اچھا. ٹائم نہیں ملتا جی. آج کل تو بس ٹی وی تو ہر شخص جو ہے تو جیب میں لیے پھرتا ہے موبائل. سوشل میڈیا. نہیں. تو کبھی جوانی میں سینما کے آگے سے گزرے ہیں سر؟ سینما کے آگے سے تو اب جب سفید ریش ہوتے بھی گزرے تو راستہ نہیں، یہ سینما روڈ ہے، اس روڈ سے باہر گزرے. یہ اب اللہ کا بڑا کرم ہو گیا ہمارے ہاں کہ اب وہ کلچر جو ہے تو وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. تو وہ بائسکوپ جو تھا وہ تو جیب میں آ گیا نا. وہ جیب میں آ گیا تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے. فتنہ ہے بالکل. یہ بہت بڑا فتنہ ہے اور یہ نہ صرف اس کے روحانی نقصانات ہیں بلکہ اس کے جسمانی نقصانات بھی ہیں. اور یہ زیادہ اسکرین دیکھنا جو ہے تو وہ ڈاکٹر حضرات بھی یہ کہتے ہیں کہ بندے کو ایڈکٹ کرتے ہیں. ویلول ہے ڈوپامین کہتے ہیں، وہ زیادہ پیدا ہوتا ہے اور اس سے انسان کی صحت جو ہے تو خراب ہوتی ہے. بہرحال اللہ ہمیں بچا کے رکھے. آمین. نوجوانی میں جسمانی ورزش کے لیے کوئی کھیل وغیرہ کھیلتے تھے؟ کھیلنے کو تو ہمیں کبھی وقت نہیں ملا. اسکول کے دور میں جو ہے تو ورنہ کھیل لیتا ہے، کسی نہ کسی ٹیم میں شرکت. کیا کرکٹ کھیلتے تھے، فٹ بال کھیلتے تھے، کیا کھیلتے؟ نہیں، وہ اس وقت جو قومی کھیل تھا ہاکی. ہاں جی. اچھا. لیکن بس وہ بھی تو اسکول تک ہی محدود تھا اور کھیل کا ہمیں وقت نہیں ملا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی محمد شہاب الدین پوپلزئی صاحب سے. ناظرین ہم بات کر رہے تھے. آپ کو رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں بھی مبارک ہوں اور آپ کو پیشگی عید بھی مبارک ہوں. بہت شکریہ.